السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو دنیا کی ایک بہت مشہور کہانی سناؤں گا۔ یہ ایک نوبل پرائز کہانی ہے، اور میں نے ایک سٹوری سناتے ہوئے ان رائٹر کی میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ تو یہ ناول سننے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آخر ان کی اتنی رسپیکٹ ہمارے پاکستان کے ادبی حلقوں میں کیوں کی جاتی ہے۔ تو دوستوں، ایک ریلیجوسٹک کہانی ہے اور ایک دنیا میں بڑی کہانی سمجھی جاتی ہے۔ تو دوستوں، سٹوری سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دنیا میں اس وقت 3 ابراہیمی مذہب موجود ہیں، جن میں ایک تو ہمارا مذہب اسلام ہے، ایک کرسچینٹی ہے، اور پھر ایک یہودی جو مانتے ہیں تورات شریف کو ماننے والے، تو وہ بھی ایک ابراہیمی مذہب ہی ہے۔ تو یہ تینوں اسلام کے مذہب سمجھے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان تینوں مذاہب میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی مل جاتی ہیں۔ تو دوستوں، خاص طور پر جو اللہ پاک کے احکامات ہیں ہمارے نفس سے متعلق، اور ہماری خواہشات، اور ہمارے اندر جو ایسے جذبے رکھے گئے ہیں، طاقتور جذبے اللہ پاک نے ہماری روح کے اندر رکھے ہیں، اور پھر انہی جذبوں سے مقابلہ، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو حدود میں رکھنے کا جو حکم ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو انہی جذبوں کے متعلق یہ سٹوری ہے۔ اور یہ تینوں مذاہب میں تقریباً ایک جیسے ہی ہمیں اس کی حدود اور ان کو جو برا سمجھا گیا ہے، اور حالانکہ جسم میں طاقتیں موجود ہیں، وہ جذبے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کو اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو دوستوں، کہانی کا آغاز ہوتا ہے اسکندریہ کے ایک بہت بڑے تاجر کی زندگی کے ساتھ۔ وہ ایک بڑا تاجر ہے جو کہ اسکندریہ کے اندر اپنا کاروبار کرتا ہے۔ اب اسکندریہ کے اندر ایک مشہور جگہ ہے مصر کے اندر، اور وہاں پر بڑے بڑے بازار ہیں۔ تو ان بازاروں کے اندر جہاں سے سامان تجارت ہے، اور پھر یہ ایک ساحلی علاقہ ہے، تو یہاں پر باہر کے لوگوں کا آنا جانا بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی مصروف شہر سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی اسکندریہ جو ہے یہ ایک مشہور شہر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ سٹوری جو ہے تھوڑا ماضی میں پریزنٹ ہے، جس وقت کرسچینٹی کا ایک بہت بڑا غلبہ تھا دنیا کے اندر، پورے یورپ میں، اور پھر اسکندر نے جب اس کو فتح کر لیا اس شہر کو، تو اس کے نام کے اوپر ہی، اسکندر اعظم کے نام پر ہی اسکندریہ اس کا نام رکھا گیا۔ اب یہاں پر، اور ہم جانتے ہیں تاریخ میں کہ رومی جو تھے، اس کے بعد پھر رومی جب غالب آئے، ان کے بادشاہ جولیٹ سیزر نے کرسچینٹی قبول کر لی، اور اس کے بعد پھر یہ تمام علاقے روم کے پاس چلے گئے۔ اب ہر جگہ تقریباً وہ کرسچینٹی کا رائج ہو گئی تھی۔ تو یہ کہانی کا جو مین کریکٹر ہے اس کا نام ہے قیس۔ اب یہ عرب علاقہ ہے، اور قیس عربی نام ہے۔ تو قیس جو ہے، اور مجنوں کا نام بھی ہم جانتے ہیں کہ قیس تھا۔ تو قیس ایک بڑا تاجر ہے اسکندریہ میں، کاروبار کرتا ہے۔ اب کاروباری مراکز بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر انجوائمنٹ کے لیے سٹیج ڈرامے اور تھیٹر وغیرہ، ان چیزوں کا بھی وہاں پر رواج پایا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے تھیٹر ہیں جہاں پر رقاصائیں اپنا رقص دکھاتی ہیں، اور ایک بڑے درجے کا جو تھیٹر ہے وہاں پر قیس کا آنا جانا ہوتا ہے۔ لیکن پھر آخر کار قیس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ دوں۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت جاگتی ہے، اس کا خیال آتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا سارا کاروبار چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک چرچ کے اندر چلا جاتا ہے، اور داخلہ لے لیتا ہے کہ مجھے پادری بننا ہے۔ اور وہ تقریباً کوئی 8 سال وہاں پر پادری کا کورس کرتا ہے۔ پادری کا کورس کرنے کے بعد
اس کا درجہ کافی بلند سمجھا جاتا ہے پادریوں کے اندر بھی، کہ اس کا علم بھی کافی بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کو کرامات ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا زہد بڑھتا ہے اس کا، اتنا اس کا درجہ بڑھتا ہے کہ اس کی کرامات محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو۔ تو لیکن اس کے باوجود وہ ان کرامات کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے اور رہبانیت اختیار کر لیتا ہے۔ اب اینٹنی کی طرف سے اس پادری کیس کو ایک راہبوں کی ٹولی کا انچارج بنا دیا جاتا ہے، ایک مانیٹر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ٹولی جو ہے سمندر کے پاس الگ تھلگ شہر والوں سے دور اپنی عبادت و ریاضت کرتی ہے۔ یہ لوگ اپنے خیمے لگاتے ہیں، اور عیسائی مذہب کے مطابق یہ اپنے آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ یہ دن میں روزے رکھتے ہیں، اور پھر رات شام کو یہ لوگ پہاڑوں کے پتھروں پر چلتے ہیں تاکہ ان کے پیروں پر زخم آئے۔ اس کے علاوہ، اور اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا درجہ بلند ہوگا ان چیزوں سے۔ اس کے علاوہ ایک کام کیس اور کرتا ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے تورات شریف کی تلاوت کرتے ہیں، دنیا سے دور ہوتے ہیں، گناہوں کا ان کو کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا، تو رات کو سونے سے پہلے وہ اپنے خیموں کے ارد گرد، تمام خیموں کے گرد ایک لکڑی کی سٹک سے ایک گول دائرہ لگاتے ہیں۔ اب یہ دائرہ وہ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ اس لیے، اور خاص طور پر کیس سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دائرہ لگائیں، کیونکہ وہ ایک با کرامت بزرگ مانا جاتا ہے اس ٹولے کے اندر۔ حالانکہ وہ بزرگ اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ ایک تقریباً جوان شخص ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے۔ اب یہ دائرہ لگانے کا اس سے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ شیطان جو ہیں یہ مختلف جانوروں، لومڑیوں کی شکل میں اور بطخوں کی شکل میں یا کسی اور جانور کی شکل میں خیموں کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ کسی پری کا بھیس بدل کر یا کوئی نقصان پہنچا سکے اندر جا کر راہبوں کو، یا پھر کوئی جن جو ہے وہ اندر جا کر کسی راہب کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے درجات بڑھ رہے ہیں۔ تو عیسائی مذہب کے مطابق بھی اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہ مانا جاتا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ شیاطین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو یہ دشمن شیاطین جانوروں کے روپ کے اندر خیموں میں جا کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، تاکہ یہ اندر جائیں اور پھر ان کو ورغلائیں، ان کو اس کام سے روکیں جو کام وہ عبادت کا کر رہے ہیں۔ تو کیس کے پاس کرامت ہے کہ وہ اپنی لکڑی کی سٹک سے جب یہ ایک دائرہ لگا دیتا ہے تو یہ جانور جو ہیں خیموں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں رات کو آ کر، لیکن کوئی بھی اندر جانے کی ضرورت نہیں کرتا، کیونکہ جب کیس اس لکڑی سے خیموں کے گرد ایک گول دائرہ بنا دیتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک نورانی اثرات ہوتے ہیں اس دائرے کے اندر، تو وہ اندر نہیں جا پاتے۔ اس ٹولے کے اندر ایک اور بزرگ شخص بہت مشہور ہے جو کہ ایک کسان بھی ہے، اور وہ تمام ٹولے والوں کے لیے سبزیاں اگاتا ہے، اور ان سبزیوں کے اوپر یہ سب لوگ اپنا گزارا کرتے ہیں۔ دن میں یہ لوگ روزے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ افطار کرنے کے بعد، اور پھر عیسائی مذہب کے مطابق اگلے دن کا روزہ سونے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، پھر یہ ایک شخص اس ٹولے کے اندر اور موجود ہے، لیکن وہ ایک مجنون شخص ہے، اس کا بھی بہت بڑا مرتبہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک مجذوب شخص ہے، تو اس کو بھی کافی معرفت حاصل ہے۔ تو دوستوں، ایک دن کیا ہوتا ہے کہ کیس رات کو سوتا ہے، تو اسے رات کو خواب میں ایک اسکندریہ کے بازار کے اسٹیج ڈرامے کی ایک عورت نظر آتی ہے، جو کہ سکندریہ کے بازار میں ڈرامہ کیا کرتی تھی، ڈانس دکھایا کرتی تھی اپنا۔ تو دوستوں، کیس جب جاگتا ہے تو اس کو اس عورت کا خیال آتا ہے کہ وہ کس قدر گناہوں میں مبتلا ہے،
تو یقینی طور پر کسی نہ کسی کو تو اس عورت کی ہدایت کے لیے جانا چاہیے اور اس کو اس کام سے روکنا چاہیے کہ وہ ناچ گانا کرتی ہے، اسٹیج کے اوپر آ کر لوگوں کو دکھاتی ہے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اب یہ خیال لے کے وہ بزرگ کسان جو راہب ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے کیس، اور کہتا ہے کہ میرے دل میں ایسا خیال آیا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں اس کو جا کے تبلیغ کروں۔ تو کسان کہتا ہے کہ دیکھو ہم درویش لوگ ہیں اور ہم دنیا سے دور آئے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ہم دنیا کے گناہوں میں مبتلا نہ ہوں، لیکن اگر ہم میں سے کوئی ان دنیا کے اندر جائے گا، چاہے ہدایت کی نیت سے جائے گا، لیکن یہ ہے کہ کہیں یہ خطرہ بہت زیادہ ہے کہ دنیا دوبارہ ہمیں اپنی طرف کھینچ نہ لے اور ہمیں اپنی چیزوں میں نہ لگا لے۔ تو تم احتیاط کرنا، اگر تم ایسا سوچتے ہو کہ تم جاؤ یا تمہیں حکم ہے تو، لیکن تمہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی، اپنے اوپر تمہیں بہت زیادہ قابو رکھنا ہوگا۔ بہرحال کیس یہ بات سن کر واپس آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو مجھے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام خیموں میں دائرہ لگا کر جب واپس آتا ہے تو اپنے خیمے کو دائرہ لگانا بھول جاتا ہے۔ تو اس رات کیا ہوتا ہے کہ جب وہ صبح کو اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک لومڑی جو ہے وہ اس کے خیمے سے باہر گئی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو اس کا بستر جو ہے وہ ناپاک ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ فوری طور پر غسل کے لیے سمندر کی طرف جاتا ہے اور خوب توبہ کرتا ہے اور اپنا بائبل شریف کا مطالعہ شروع کرتا ہے اور خوب معافی مانگنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح میری معافی ہو جائے۔ کیونکہ وہ دائرہ لگانا بھول گیا تھا تو اس کا فائدہ اٹھا کر ایک شیطان جن جو ہے وہ پری کے روپ میں اس کے خیمے میں آیا اور اس کے ساتھ رات کو ہم بستر ہو گیا۔ تو اس خیال کو لے کر بھی اس سے بہت بے چینی ہوتی ہے کہ میرے سے شاید کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ تو دوستوں بہرحال اس کے دل میں کچھ دن کے بعد پھر ٹیسٹ کا خیال آتا ہے اور وہ اسی شش و پنج میں رہتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ آخر کار وہ دوبارہ اس کسان کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ اس کسان کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے دونوں کسان اور کیس آپس میں چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں کھیت کے کنارے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شکاری کا جال ہے، تو ایک کوا جو ہے وہ اس جال کے اندر دانہ کھانے کے لیے آتا ہے۔ شکاری نے جال کے اندر دانہ رکھا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جال جو ہے وہ کوا اس کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو اب کسان دوبارہ اس کو سمجھاتا ہے کہ جو خیال تم لے کر آئے ہو، دیکھو یہ ایک اشارہ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ہم لوگ اگر دنیا میں جائیں گے تو ہم اس میں پھنس جائیں گے، ہم اس جال میں، اس دنیا کے جال میں آخرکار پھنس جائیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ تم مت جاؤ۔ لیکن کیس کیا کرتا ہے کہ مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ جیسے مجھے حکم ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر کسان بھی چپ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، اپنے اوپر بہت زیادہ قابو رکھنا پڑے گا۔ اب کیس ایک دن اپنے ٹولے سے علیحدہ ہو کر تو سکندریہ کا سفر شروع کرتا ہے۔ پیدل ہوتا ہے تو راستے میں اسے ایک جگہ ایک مورتی نظر آتی ہے، بہت بڑی بت نظر آتا ہے، جیسے مصری ابو الہول ہے یا اس طرح کی ایک پرانے قدیم مصریوں کی بنائی ہوئی ایک مورتی نظر آتی ہے، جس کا بہت بڑا ایک منہ ہے، اس کے منہ کے اندر خلا ہے بہت بڑا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر اس کے منہ کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں جا تو رہا ہوں شہر کی طرف، لیکن میں تھوڑی دیر ریاضت کر لوں، عبادت کر لوں۔ تو وہاں وہ بیٹھ کر عبادت شروع کر دیتا ہے اور ایک بڑا روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ بڑے روزے رکھوں یہاں پر، اور اس کے ساتھ ہی
وہاں پر کچھ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ کھوپڑی میں بیٹھے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر ان کے ساتھ کچھ مریض ہوتے ہیں جو کہ ایک عجیب و غریب مرض کا مبتلا ہوتے ہیں، اور دیوانگی والا ایک مرض ہوتا ہے. لیکن وہ جب وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے جو دیوانے مریض ہیں جو ہر وقت جھوم رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. تو وہ حضرت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی کرامت سے یہ ہمارے مریض ٹھیک ہو گئے. تو وہ حضرت کے لیے بہت سا کھانے پینے کا سامان ان کے قریب رکھ کر چلے جاتے ہیں. اور جب وہ باہر واپس جاتے ہیں تو وہ یہ اطلاع جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل جاتی ہے کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ اس کھوپڑی کے سر میں بیٹھے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں. تو بہت سارے پھر مریض آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی قسم کے، اور وہ آتے ہیں تو انہیں شفا مل جاتی ہے. اتنے سارے مریضوں کی آمد پر اس جگہ پر کھانا پینا بیچنے والے بھی آنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ پھر چیزیں بیچنے والے آنے لگتے ہیں کہ لوگ آئیں گے خریداری کریں گے. تو ایک بہت بڑا بازار سا وہاں پر لگ جاتا ہے اور مجمع ہر وقت موجود رہتا ہے. تو یہ چیز جب قیس کو محسوس ہوتی ہے کہ میری کرامت سے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں تو وہ قیس اپنے اس سفر کو، اس جگہ پر قیام کو طویل کر دیتا ہے کہ اچھا ہے کہ لوگوں کو فیض مل رہا ہے تو میں یہیں پر ہی رہتا ہوں. اور پھر کچھ مہینے گزرنے کے بعد قیس یہ ارادہ کرتا ہے، جب ایک اچھا خاصا شہر آباد ہو چکا ہوتا ہے، ایک بازاروں کا ایک لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے، لوگ زیارت کے لیے آنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ شفا حاصل کرنے کے لیے بیماروں کو لانا شروع کر دیتے ہیں. تو قیس آخرکار پھر اس شور شرابے سے تنگ آ جاتا ہے کہ اتنی زیادہ کثرت ہو گئی ہے لوگوں کی، تو میں تو ایک راہب ہوں، مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے. تو ابھی وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک جن اس کو نظر آتا ہے، چھوٹے سے قد کا ایک جن نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ کو سیڑھیوں سے اترنے کی کیا ضرورت ہے، آپ با کرامت ہیں، آپ تو ہوا میں اڑ کے بھی اتر سکتے ہیں. اب جو وہ پیر ہوا کی طرف رکھتا ہے تو پورا جسم ڈولنے لگتا ہے اور زمین کی طرف گرنے کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے. اور پھر اسے لگتا ہے کہ ابھی کچھ کسر باقی ہے میری ریاضت میں، میری عبادت کے اندر، تو مجھے کچھ دیر اور قیام کرنا چاہیے یہاں. وہ وہاں پر کچھ دیر اور اپنی عبادت کے لیے رک جاتا ہے. تو ایسے میں اینٹنی کی طرف سے کچھ راہب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے اتر جائیے، یہ جگہ ہم راہبوں کے لیے نہیں ہے، یہاں بہت مجمع لگ گیا ہے، ہمارے راہبوں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ہمارا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ہم علاج کریں لوگوں کے اور اپنے آپ کو کوئی ایسی چیز دکھائیں اپنی. تو آپ کی مہربانی، آپ یہاں سے اتر آئیے. آپ ایک بہت عظیم پادری ہیں اور ایک عظیم راہب ہیں، تو آپ کا مرتبہ تمام راہبوں میں بڑھ کر ہے، اس لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے اتر آئیں. اور یہ ایک پیغام ہمیں اینٹنی نے بھیجا ہے. لیکن راہب کہتا ہے کہ اگر لوگوں کو شفا ہو رہی ہے تو اس میں تو دنیا کا فائدہ ہے، تو مجھے یہاں پر قیام کرنے دیا جائے. یہ پیغام لے کر وہ واپس چلے جاتے ہیں اینٹنی کے بعد. اینٹنی یعنی کہ جو سب سے بڑا امام عیسائیوں کا، راہبوں کا اور پادریوں کا. پھر آخرکار ایک دن راہب جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کو پھر وہی خواب نظر آتا ہے کہ ٹیس جو ہے بازار میں تماشا کر رہی ہے. تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے نکلا تھا. تو کافی مہینے گزرنے کے بعد آخرکار قیس اس جگہ سے خود بخود ہی رات کو نکل آتا ہے. جب لوگ سوئے ہوتے ہیں بازار والے، تو صبح کو جب سب لوگ جاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ کہیں چلے گئے ہیں. قیس آخرکار اپنے کالے کپڑے جو راہب پہنتے ہیں اس کے ساتھ بازار میں داخل ہوتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے لوگوں نے یہاں پہچان لیا کہ یہ وہی راہب ہیں جو کھوپڑی میں بیٹھے تھے، تو وہ پھر مجھے یہاں پر پکڑیں گے اور مجھے شفا مریضوں کو لے آئیں گے اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بازار سے ایک چوغا خریدتا ہے اور وہ پہن لیتا ہے، جس سے وہ
نیچے جو کپڑا ہے راہبوں والا وہ چھپ جاتا ہے۔ اب وہ ڈھونڈتا ہوا اسی تھیٹر کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر پھر ٹیس کا پتہ کرتا ہے کہ ٹیس کہاں پر ہے۔ ٹیس تماشا کر کے اپنے گھر جا چکی ہوتی ہے، تو اس کے گھر کا ایڈریس لے کر تو آخر کار یہ راہب جو ہے درویش کیس اس کے گھر کا دروازہ کھڑکاتا ہے۔ ٹیس دروازہ کھولتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو اب وہ ایک بازار کے اندر تماشا دکھانے والی عورت ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ کسی اور مقصد سے آیا ہے، تو وہ اس کو منع کرتی ہے کہ اب میں اس وقت بالکل تھکی ہوئی ہوں، میں تھیٹر سے آئی ہوں، تو مجھے ابھی آرام کرنا ہے۔ تو وہ اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہے۔ یہ تھوڑا دور کھڑا ہو جاتا ہے اس سے، تو کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو اب بھی ٹیس جو ہے وہ اس کا غلط مطلب ہی لیتی ہے اور اپنی چادر کو اوپر کر دیتی ہے کہ آئیں آپ یہاں پر آ کر لیٹ جائیں۔ جانے اسے کیس کے اندر ایسا کیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آئیں آپ میرے پاس آ کر ہم بستر ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر کیس چلا کر کہتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہو تم، اور پھر اپنا چوغا اٹھا کر اس کو دکھاتا ہے، چوغا کا سامنے والے بٹن کھول کر اس کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو میں ایک راہب ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہاری اصلاح کے لیے آؤں۔ یہ سن کر ٹیس فوری طور پر اپنے بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے اور حیران ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ ایک عظیم راہب ہیں اور آپ کیس ہیں۔ جب اس کا نام پتہ لگتا ہے کہ یہ کیس ہیں جو مشہور راہب بھی ہیں، تو وہ اور زیادہ مؤدب ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ حضرت میرے جو والد تھے وہ ایک مرتبہ ایک چرچ گئے تھے، تو وہاں پر بڑے بزرگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے وردان دیا تھا کہ تم ایک بڑی راہبہ، ایک بڑی درویش ہستی بنو گی۔ تو اس کے بعد ان کا مکالمہ ہوتا ہے۔ کیس کہتا ہے کہ کیا واقعی تمہیں اس طرح کا وردان مل چکا ہے؟ تو پھر تو تمہیں یہ سب کچھ چھوڑ کر آخر کار اللہ کی طرف آ جانا چاہیے، دین کی طرف آ جانا چاہیے۔ میں بھی ایک اسی بازار میں ایک بڑا تاجر ہوا کرتا تھا، میں تمہارے تھیٹر بھی آیا کرتا تھا، لیکن میں نے پھر یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ تمہیں بھی یہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور عبادت میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ کہہ کر راہب اجازت چاہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی واپسی کا راستہ لیتا ہے۔ لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو راستے میں پھر اسے وہی کھوپڑی نظر آتی ہے، اور راہب کیا کرتا ہے کہ وہ آخر کار اس کھوپڑی میں دوبارہ چلا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو مجھ سے فیض ملتا ہے۔ اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں راہبوں کی ٹولی میں واپس جاؤں، وہ سوچتا ہے کہ اسی جگہ پر مجھے قیام کرنا چاہیے۔ اور لوگ اپنے مریضوں کی شفا کے لیے دوبارہ آنے لگتے ہیں، بازار دوبارہ بارونق ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ جاتے ہوئے کھانے اور بہت ساری اشرفیاں بھی ساتھ رکھ کے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری اشرفیوں کی ڈھیریاں بھی وہاں پر کیس کے پاس جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کیس فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں یہیں پر ہی لوگوں کی خدمت کروں گا، کیونکہ لوگوں کو شاید میرے سے فیض ملتا ہے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ ٹیس کا معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ حضرت کے جانے کے بعد ٹیس کو واقعی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ ٹیس کو واقعی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے اور ٹیس ایک چرچ جاتی ہے، وہ گانا بجانا اور ناچ گانا چھوڑ دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چرچ کے اندر ہی ایک ننک بن جاتی ہے۔ جس طرح مرد راہب ہوتے ہیں، مرد درویش ہوتے ہیں چرچ کے اندر، اس طرح عیسائیت میں ننک ہوتی ہیں کہ جو دنیا چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے آپ کو چرچ کی خدمت کے لیے وقف کر لیتی ہیں، تو وہ ان عورتوں میں شامل ہو جاتی ہے اور اپنی عبادات شروع کر دیتی ہے۔ پیچھے کیس کو اب تقریباً ہر روز ٹیس کا خیال آنے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ جب اس نے چادر اٹھائی تھی اور اپنے ساتھ ہم بستر ہونے کا کہا تھا، تو آخر کار تم کیوں نہیں اس کے پاس چلے گئے؟ وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں ٹیس کو جاؤں گا اور ساری بات بتاؤں گا،
ٹیس کا خیال، ٹیس کی محبت راہب کے دل میں بہت زیادہ گھر کر جاتی ہے، اور آخر کار ایک دن وہ اپنی کھوپڑی چھوڑ کر، وہ بت کی کھوپڑی میں جہاں وہ قیام کیا ہوتا ہے، اپنا گھر بنایا ہوتا ہے، وہاں اس کو چھوڑ کر تو وہ دوبارہ اسکندریہ کی طرف جاتا ہے۔ ابھی وہ راستے میں ہی ہوتا ہے کہ ایک جن ایک پری کے روپ میں آ کر اس کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ کیس اس کی طرف بھاگتا ہے، تو جب وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور نیچے لٹا لیتا ہے، تو اچانک سے وہ پری جو ہے دوبارہ سے ایک چھوٹا سا یہ بونی بن جاتی ہے، اور پھر وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، وہ جن بن جاتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور کیس اس کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف بھاگنے لگتا ہے، لیکن آخر کار وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب کیس دوبارہ اپنے سفر کو شروع کرتا ہے، اور آخر کار وہ پتہ کرتا ہوا اس چرچ پہنچ جاتا ہے، جہاں پہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ ٹیس نے دنیا چھوڑ دی ہے اور وہ ایک ننک بن گئی ہے۔ تو کیس اس کو چرچ میں جا کر، چرچ والے بہت عزت کرتے ہیں کہ بڑے راہب آئے ہیں، جن کی اتنی زیادہ راہبوں کے اندر مقام ہے، اور مشہور ٹولے کے ایک مانیٹر بھی ہیں، اور پادری کی حیثیت سے بھی انہیں بہت رتبہ دیا جاتا ہے۔ ان کو لا کر چرچ کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور پھر وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جو اسکندریہ کے بازار کی ایک عورت آئی ہے یہاں پر ننکمن نے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو وہ ان کو عورتوں والی سائڈ پر پادری لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے جو بھی مشورہ بات کرنی ہے آپ کر لیجئے۔ تو وہاں ننک جو ہوتی ہیں ان کی مانیٹر سے جب وہ ملتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کہ ٹیس کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹیس تو آپ کو نہیں مل سکتی۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں مل سکتی؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹیس کو ہر وقت یہ خیال رہتا تھا کہ پتہ نہیں میری معافی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو مجھے کوئی نشانی ایسی مل جائے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے معاف کر دیا گیا ہے۔ تو آخر کار پھر پادریوں نے مشورہ کیا، اور آخر کار اس کو ایک بند کمرے میں رکھ دیا، ٹھہرایا گیا، اور باہر سے اس کو تالا لگا دیا گیا کہ یہ تالا اب خود بخود کھلے گا تو نشانی ظاہر ہوگی کہ ٹیس کی معافی ہو چکی ہے۔ ٹیس کو کھانا اس کمرے کی ایک کھڑکی سے مہیا کر دیا جاتا تھا، اور پھر کچھ مہینے گزر گئے، اور کچھ مہینے گزرنے کے بعد ایک دن واقعی میں وہ دروازہ خود بخود کھل گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ کمرے کے اندر ٹیس جو ہے اس کو ٹی بی ہو گیا ہے۔ اب وہ بس تقریباً اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اس وقت۔ تو کیس بے چین ہو کے کہتا ہے کہ مجھے جلد از جلد اس سے ملواؤ۔ راہبہ درویش کو لے کر اس کمرے میں چلی جاتی ہے جہاں ٹیس موجود ہوتی ہے۔ کیس دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے، اور ٹیس کو اپنی کندھے پہ اس کا سر رکھ کے اس کا نام لیتا ہے۔ تو ٹیس کہتی ہے کہ آپ آ گئے، دیکھیں مجھے اللہ پاک نے معافی دے دی ہے، میرا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ یہ کہہ کر ٹیس فوت ہو جاتی ہے، لیکن راہب روتا ہے، اور راہب کے دل میں جانے کے آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر لیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو ساتھ مانیٹر ہوتی ہے ننگ کی، وہ اس کو دھکا دے کر نیچے گراتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے خبیث۔ اس کے بعد پھر درویش کہتا ہے کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی شیطان آ گیا تھا جس نے مجھ سے یہ سب کروایا۔ بہرحال وہ اپنے علم کے ذریعے سے ننگ کو قائل کر لیتا ہے کہ میں نے کوئی بری حرکت نہیں کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ واپس پادریوں میں آتا ہے تو پادری بتاتے ہیں کہ آپ کو تو اس وقت ایک جگہ پر موجود ہونا چاہیے جہاں پر قریب کے ایک شہر میں ایک بڑا چرچ ہے، تو وہاں پر تمام دنیا سے پادری اکٹھے ہو رہے ہیں اور راہب اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں اینٹنی آ رہے ہیں، اور اینٹنی جو ہیں اپنے بعد اپنے ولی عہد کا اعلان کریں گے کہ ان کے بعد کون پوری دنیا کے درویشوں میں سے، ظاہری سی بات ہے کہ وہ راہبوں میں سے بنے گا،
کیونکہ راہبوں کا پادریوں سے بڑا مقام ہے اور آپ پھر ان سب میں سب سے بڑا آپ کا مقام ہے، تو آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ تو یہ سن کر وہ قیس جو ہے اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس شہر میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ٹولی بھی آئی ہوئی ہے، وہ اپنی ٹولی میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اینٹنی تمام راہبوں کی ٹولیوں کے سامنے سے گزرتا ہے، وہ ایک قطار بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، صفیں بنا کر۔ تو اینٹنی جو ہے وہ یعنی کہ سب سے بڑا امام، وہ تمام ٹولیوں کے سامنے سے گزرتا ہے، اور جس وقت وہ قیس کی ٹولی کے پاس آتے ہیں جس کا مانیٹر قیس ہوتا ہے، تو اینٹنی حقارت سے قیس کی طرف دیکھتا ہے، غصے سے اور حقارت سے، اور ساتھ کھڑے ایک جو مجنون ہوتا ہے اس کی ٹولی کے اندر راہب درویش، اس سے کہتا ہے کہ دیکھو آسمان پر کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ مجنون راہب آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹیس نامی عورت تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد اس کو پریاں جو ہیں وہ پنکھا جل رہی ہیں، اور وہ بہت ہی خوش نظر آ رہی ہے، اس کے چہرے پر جنت کی خوشحالی کے آثار ہیں۔ تو پھر اینٹنی کہتا ہے کہ اور دیکھو اور کیا ہو رہا ہے۔ وہ آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک جگہ پر قیس کو جہنم کے دروغاؤں نے پکڑا ہوا ہے، اور اس کے ماتھے پر 3 الفاظ لال رنگ سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اینٹنی پوچھتا ہے کہ وہ الفاظ کیا ہیں؟ تو وہ راہب مجنون مجذوب یہ بتاتا ہے کہ وہ الفاظ ہیں کبر، تکبر، لالچ اور عورت۔ السلام علیکم دوستو۔